اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کوسچن آنسر کے سیریز میں آئیے کچھ اور سوال دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی درویش نے جو کہا تھا کہ چوری کرو، حرام کھاؤ، لاٹھی لو اور جنت میں جاؤ، اس کی وضاحت جو ہے بعض بزرگوں نے اصطلاحاً طور پر بہت طریقے سے کیا ہے، لیکن موٹا موٹی بات یہی ہے کہ چوری کرنے سے مراد ہے کہ چھپ کر کے عبادت کیجئے، یعنی چوری کیجئے، یعنی عبادت اور ریاضت دکھا کے نہیں کیجئے بلکہ چھپ کے کیجئے۔ اور حرام کھانے سے مراد ہے کہ غصہ جو حرام ہے اس کو کھائیے، غصہ آئے تو اس کو پی جائیے، کھا جائیے، یہ مراد ہے۔ غصے پر قابو کیجئے، اس لیے کہا گیا حرام کو کھا جاؤ، ہے نا۔ تیسرا ہے لاٹھی لو اور جنت میں جاؤ سے مراد یہ ہے کہ تقویٰ کی لاٹھی لیجئے، پرہیزگاری حاصل کیجئے اور جنتی بن جائیے، یعنی تقویٰ پر قائم ہو جائیے، غصہ کو پی جائیے، نفس پر قابو کیجئے اور چھپ کر کے عبادت و ریاضت کیجئے، یہی مراد ہے صوفیہ کا۔ صوفیانہ ان باتوں کا جو اصطلاحی مطلب یہی نکلتا ہے، گرچہ اس کی وضاحت بھی اور زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے فیض یاب ہو جائیے گا اور سمجھ جائیے گا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، جیسا کہ قرآن شریف میں مشرق اور مغرب کا ذکر ملتا ہے، ویسے ہی جنوب اور شمال کا ذکر نہیں ملتا۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اصل میں یہ مشرق مغرب کیا ہے، ان کا راز کیا ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنمائی کا طلبگار۔ دیکھیے بھائی، مشرق اور مغرب جو ہے یہ دو جہت کا نام ہے۔ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جب مشرق اور مغرب کا ذکر ہوا ہے تو شمال اور جنوب کا بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مراد قرآن میں جو ہے وہ پورب پچھم اور اتر دکھن نہیں ہے، بلکہ دو جہت، دو سمت، دو جنس اور دو باتیں کہنا مراد ہے۔ اور اس کو اگر ہم جمع کے صورت میں دیکھیں تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا مشرقین اور مغربین۔ مشرق، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ ایک مشرق اور ایک مغرب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب ایک راز اور ایک اصطلاح بن جاتا ہے، ایک سمجھنے کی بات ہو جاتی ہے۔ گرچہ مشرقین اور مغربین کے عنوان سے ہم نے پہلے بھی ایک جرا گفتگو کیا ہے، تحقیقی بیان ہے، ضرور سنیے گا۔ اس سے مراد جو ہے دو جہت اور دو سمت ہے، دو کہیے کہ اپوزیشن ہے۔ لیفٹ رائٹ سے مراد ہے، راست و چپ سے مراد ہے، اور حق و باطل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا نہیں تو اندھیرا اور اجالا کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دو چیزیں اور دو جہتیں اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو مشرق اور مغرب سے مراد یہی لیا جا سکتا ہے، اور صوفیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مشرقین اور مغربین جب کہا دیا گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورب اور پچھم کی بات نہیں ہے، بلکہ دو جنس کی بات ہے، دو اپوزیشن کی بات ہے، دو جہتوں کی بات ہے، اور دو صورتوں کی بات ہے نا۔ اور ہمیشہ سے دو صورتیں رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کے تذکرے میں بھی کہا ہے، اندھیرا، اجالا، عورت، مرد، ہے نا۔ اس کے بعد جو حق، باطل، رحمت، زحمت، ہے نا۔ اس طریقے سے تمام چیزیں جو ہے دو رخ میں ہمیشہ چلتی ہیں، پوزیٹیو نگیٹو روپ میں چلتی ہیں۔ اور سائنٹیفک اعتبار سے بھی اگر پوزیٹیو اور نگیٹو نہیں ہو تو کوئی کام نہیں چلتا ہے۔ اور الیکٹریسٹی میں بھی آپ دیکھیے تو پوزیٹیو نگیٹو ہوتا ہے، دو تار ہوتا ہے، ایک نیوٹر ہوتا ہے نا، تینوں چیزیں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر بھی جو ہے ان چیزوں سے تعلق ہے، اسی لیے مشرقین اور مغربین کہا گیا ہے، دو جہتیں کہی گئی ہیں۔ اور یہ باتیں جو ہے عالم ناسوت میں بھی واضح ہوتی ہیں، اور عالم بالا میں بھی جو ہے یہ باتیں ہیں، اس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ آگے عرض ہے کہ کیا مرشد مرید کو چھوڑتا ہے جب مرید سے کوئی غلطیاں ہو جائے؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ میرا کہ جب مرشد مرید کے نیتوں پر بات رکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ نے جو پوچھا کہ مرشد مرید کو چھوڑتا ہے، دیکھیں مرشد مرید کو تو نہیں چھوڑتا ہے، جب تک مرید مرشد کو نہیں چھوڑ دے مرشد مرید کو نہیں چھوڑتا ہے۔
ہے نا. اگر کوئی مرید ہی چھوڑ دے مرشد کو تو پھر مرشد بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب تک مرید نہیں چھوڑتا ہے، مرشد اپنے مرید کو نہیں چھوڑتا ہے، اگر اس کو گمراہی کی طرف بھی جاتا ہے تو بھی وہ اس کو بعد میں اپنے طرف آنے کا موقع دیتا ہے، وہ یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے. لیکن جب کوئی مرید ہو اور وہی چھوڑ دے بالکل اس کو، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب تک مرید نہیں چھوڑتا ہے، مرید نہیں چھوڑتا ہے جب تک، تب تک مرشد اس مرید کو نہیں چھوڑے گا. یہ بات حق ہے اور یہی بات صحیح بھی ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے ذکر وغیرہ چلتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ذکر وغیرہ جب چلتے ہیں تو آپ کو اور نہیں چھوڑیں گے وہ، ہے نا. وہ آپ پر ضرور نظر کریں گے، نگاہ کریں گے. آپ ان سے رابطہ بنائے رکھیے. اور آپ نے پوچھا کہ مرید کے نیتوں پر بات رکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. مرید کے نیتوں پر بات رکھتے ہیں مطلب آپ کا کیا کہنا چاہیے؟ مطلب آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرشد جو ہے مرید کے نیت کو جانتا ہے. ہاں، مرشد جو ہے مرید کے نیت کو ضرور جانتا ہے. آپ کے نیت کو آپ کا پیر بھانپ لیتا ہے اور اسی حساب سے آپ کا ٹریٹ ہوتا ہے. آپ کا ٹریٹ اسی حساب سے ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہری طور سے پیر کے بڑی آوا بھگت کرتے ہیں، لیکن باطنی طور سے ان کا باطن ان کے پیروں سے رجوع نہیں کرتا ہے نا. تو ایسی صورت میں پیر آپ سے جو ہے تھوڑا ناراض بھی ہو سکتا ہے. پیر جو ہے آپ کو ڈانٹ پٹکار بھی لگا سکتا ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہم تو اتنا آوا بھگت کرتے ہیں، ہم اتنا خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم کو پیر کیوں ڈانٹتا. اصل بات کچھ اور ہوتی ہے کہ آپ ظاہری طور سے بہت کرتے ہیں آپ، لیکن آپ کا باطن رجوع نہیں ہے، اس لیے ڈانٹ پڑ رہی ہے. جب آپ کا باطن رجوع ہو جائے گا اور ظاہر بھی رجوع رہے گا تو پیر آپ کو ڈانٹ پٹکار نہیں لگائیں گے اور آپ کو اپنے قریب زیادہ کریں گے. ہمارے پیر مرشد نے بھی اکثر و بیشتر اپنے تعلیمات کے نشستوں میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ نام لے کے بھی بیان کرتے تھے ان کا نام وغیرہ کہ دیکھو فلاں آدمی جو ہے باطن میں ہم سے رجوع نہیں ہے. ظاہر میں دیکھو کتنا کیا کیا کہتا ہے، لیکن باطن اس کا ہم سے رجوع نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان چیزوں کا احساس ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشستوں میں بیٹھتے ہیں، جو ہمارے یہاں آنا جانا رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ بھانپ لیتے ہیں کہ بھائی ظاہری طور سے یہ کہاں تک ہے، باطن طور سے اس کا نسبت کہاں تک ہے. بعض لوگ ظاہری طور سے بہت آوا بھگت کرتے ہیں لیکن باطن ان کا رجوع نہیں ہوتا. اب بعض لوگ ظاہر طور سے دکھتے بھی نہیں ہیں مجلسوں میں، لیکن ان کا باطن بہت رجوع ہوتا ہے اور وہ جو ہے زیادہ تر فون سے بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور روحانی طور سے بھی ان کے معاملات جڑے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر خواب میں ان کو یا تو ہم نظر آ جاتے ہیں یا ہم کو وہ نظر آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سمجھ سے بھی باہر ہے، لیکن آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ اپنے باطن کو ٹھیک کیجیے، اپنی نیت کو پاک کیجیے، اپنے غلطیوں پر توجہ کریے اور ان چیزوں کو دھو ڈالیے جو آپ سے ہوا ہے، اور کوشش کیجیے کہ ظاہری طور سے آپ ان کے قریب رہیے، زیادہ خدمت گزاری کیجیے، اور باطن طور سے ان کے قریب ہونے کے لیے انہی کا مدد آپ کو لینا پڑے گا. ان کے توجہ اور ان کے نگاہ کرم سے یہ بات آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ جب ان تمام چیزوں میں خالص ہو جائیے گا تو آپ کا پیر آپ پر توجہ کر دے گا اور آپ پر نگاہ کر دے گا اور جلدی آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. اگلا سوال، جامع وحدت کیا ہوتا ہے؟ جامع وحدت دیکھیے توحید کو ہی کہا گیا ہے نا. صوفیہ کے بیان میں یا صوفی جو شعرا لوگ ہوئے ہیں وہ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور اس کے توحید کو سمجھنے کو، اس کے معرفت کے سمجھنے کو جامع وحدت سے تعبیر کیا ہے. یعنی شعروں میں لکھا ہے کہ یہ جامع وحدت ہے، یعنی یہ وحدت کا پیالہ ہے، یہ وحدت کی شراب ہے جو ہم لوگ پی لیتے ہیں. تو وحدت کی شراب پینے سے مراد یہ ہے کہ ہم وحدانیت کو سمجھ جائیں، اللہ کے ذات و صفت کو پہچانیں، اللہ کے احدیت اور واحدیت کی حقیقت اور اس کے راز و بھید کو پہچانیں. تو جو کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے یا جن مجلسوں میں ان طرح کی باتیں یا گفتگو ہوتی ہے، گویا کہ ہم جامع وحدت پی رہے ہیں. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جیسے گفتگو میں جو باتیں ہوتی ہے تو بھر بھر کر کے جو ہے ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے نا. جب ہمارا دل و دماغ اللہ کی وحدانیت اور اس کے عرفان سے اور اس کی
سمجھ سے، اس کے کہیے کہ پہچان سے، اس کی محبت سے جب بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے باطن کا جو گھڑا ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے اور باطن کی پیاس بجھنے لگتی ہے۔ اسی لیے صوفی شعراء نے کہا کہ بھائی یہ جام وحدت ہے، اس لیے پیروں کو ساقی سے مراد دیا ہے نا، لا پھر وہی بادہ وہ جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ حضرت اقبال نے بھی لکھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہم لوگ بھی لکھتے ہیں جام وحدت پلا دیا کس نے، مجھ کو مجنوں بنا دیا کس نے، اس طرح کے اشعار ہم نے بھی لکھے ہیں، بعض صوفیہ نے بھی لکھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ جام وحدت سے مراد ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے عرفان کو پہچاننا، سمجھنا، اس کا ذکر اور بیان اور تجزیہ کرنا ہے نا۔ جو کوئی اس کا کرتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، سمجھ لیجئے وہ جام وحدت پیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مرکز افضلیہ پر تو صرف جام وحدت ہی پلائی جاتی ہے۔ جو خانقاہوں میں نشستیں ہوتی ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں اللہ کے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی باتیں ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ جامع وحدت اور جامع محبت ہی تو ہے، جامع عشق ہے نا۔ تو اسی کو جامع محبت، جامع وحدت اور جامع عشق بھی کہتے ہیں۔ امید ہے یہ بات خلاصہ ہو گیا ہوگا۔